اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ البقرہ کی 178 نمبر کی آیت کا ترجمہ رکھا گیا۔ زمانے جاہلیت میں کوئی نظم اور کوئی قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کر لیتے تھے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا، وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ کبھی کبھی پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے۔ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو اب جس نے قتل کیا ہے تو اس کو کیا کرتے، اس کے پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو، امتیاز کو ختم کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلہ میں اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے۔ اب پتہ ہے کہ جو معافی چاہتا ہو یا معافی دے دے تو معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ یعنی دیت لیے بغیر محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت میں قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا، یعنی قتل ہوا ہے اب قاتل کا قتل کرنا ہے تو معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دیا، قتل ہو گیا کچھ نہیں دے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم معاف کر رہے ہیں، قتل نہیں کریں گے آپ کو بدلے میں، لیکن یہ ہے کہ دیت دینی پڑے گی۔ دیت کیا ہے؟ یعنی اس کے بدلے کچھ دینا پڑے گا۔ تو یہ دونوں شکلیں بتائی گئی۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ دیت لینے والے بھلائی کی پیروی کریں، بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کریں، اور مقتول کے گھر والوں اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے دیں۔ پھر فرمایا یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص یا معافی، یہ دیت، تین صورتیں اللہ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی۔ دیت ان کی یہاں نہیں تھی، یعنی بدلے میں یا تو معافی ہوگی یا تو بدلہ لیا جائے گا، دیت نہیں تھی۔ اور اہل انجیل یعنی عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت تھی، وہاں پہ نہ دیت لے سکتے تھے نہ قصاص لیتے، بلکہ قتل ہو گیا تو پھر معافی۔ اور دیت قبول کرنے یا دیت لینے کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی دیت بھی لے لیا پھر قتل کر دیا، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر بہت سخت سزا دنیا و آخرت دونوں میں بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ نے دیت لے لی ہے تو اب آپ قاتل کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔